بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری، مسعود الدین عثمانی صاحب کے گروپ سے کے مرکزی امیر یہ ہیں جناب بخت زادہ صاحب۔ ان کا بیان ہے، موضوع ہے منکرین سنت۔ یہ آپ بیان سنیے، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں وَنَكْفُرُ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض مانتے اور بعض نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس پہ غور کریں۔ اللہ کی بات ماننا، اللہ کے تمام رسولوں کی بات ماننا، اللہ اور رسولوں میں فرق نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض مانے اور بعض نہ مانے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان اپنے لیے ایک اور راستہ نکال لیں۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ و رسول کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ ہے جو اللہ اور رسول کی ساری باتیں مانتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ہم ایک اور راہ نکالیں۔ وہ راہ کیا ہے؟ کہ بعض مانے اور بعض نہ مانے۔ جیسے آج ہے، جس کو عام طور پہ لوگ پرویزی فتنہ کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ بس جی قرآن مجید جو ہے نا، لیکن الفاظ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا، یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کافی ہے۔ کافی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو کیا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہے؟ اللہ کافی ہے یا نہیں؟ اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول بھی ہمارے لیے کافی ہے، یا اس کو نہیں کہہ سکتے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ پچھلی تقریر میں یہ ہوا نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، رسول کو بھی اللہ نے کافی بنا کے بھیجا یا نہیں بھیجا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قرآن کافی ہے تو آپ رسول کا انکار کریں، قرآن کافی ہے تو آپ اللہ کا انکار کریں، اللہ کافی ہے تو قرآن کا انکار کریں، قرآن کافی ہے تو رسول۔ یہ کس نے سمجھایا آپ کو یہ بات؟ رسول بطور ایک لیڈر، ایک نمونہ، ایک استاذ کے ہمارے لیے کافی ہے۔ کتاب ہمارے لیے بطور کتاب قانون اور ہدایت کافی ہے، اور اللہ بطور خالق اور مالک مشکل کشا ہمارے لیے کافی ہے، بطور حاکم ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کی صفات الگ ہے، کتاب کی صفات الگ ہے، رسول کی صفات الگ ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں ماننی ہے۔ اللہ کو بھی ماننا ہے کافی، رسول کو بھی ماننا ہے کافی، کتاب کو بھی کافی ماننا ہے۔ لیکن یہ طریقہ، یہ روش کہ ہم کہیں کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک عجیب سی ان کی منطق بتاؤں۔ سورۃ اعراف دیکھیں، سورۃ الاعراف کی پہلے ہی آیت ہے، سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، اس آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ 3 نمبر آیت ہے سورۃ الاعراف کی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کتاب اللہ نے تمہارے طرف نازل کی ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ میرے کہیں منکرین سنت سے بات ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ بھی ہوئی ہے اور دو بدو بھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہاں جو من دونه اولیاء ہے، اس کے اندر کیا اللہ کا رسول بھی شامل ہے؟ کہا بالکل اللہ کا رسول بھی شامل ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو کچھ عجیب سی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنی کتاب مجید کے اندر فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر اس میں اختلاف ہو تو یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہوگی۔ پھر اب اگر اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس میں رسول بھی شامل ہے کہ رسول کی بھی پیروی مت کرو، تو یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں مومنین کہ اے اللہ جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے اس کتاب پہ ہم ایمان لائے ہیں، واتبعنا الرسول، اور تیرے رسول کی ہم نے پیروی کی ہے،
تو ہماری مغفرت فرما. تو یہ تو بطور ایک انعام کے جو ہے قرآن اس چیز کو پیش کر رہا ہے. بلکہ آپ تو رسول کو کہتے ہیں کہ یہ من دون اللہ کے من دون ہی اولیاء کے اندر داخل ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے رسول کی. قرآن سے تو صحابہ کی بھی پیروی ثابت ہے. پھر یہ آیت میں نے بطور دلیل بتائی ہے، آپ دیکھیں سورۃ التوبہ. دیکھیے سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے والسابقون الاولون، آیت نمبر 100، من المہاجرین والانصار، اور جن لوگوں نے دین اسلام کے قبول کرنے میں سبقت حاصل کی ہے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، باحسان، اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں بھی تیار کی ہے. تو قرآن تو کہتا ہے کہ رسول کی پیروی، اس میں جنت کی بشارت ہے، اللہ کی رضا ہے. رسول تو چھوڑے، صحابہ کی، مہاجرین اور انصار کی پیروی بھی جو کرے گا ان کے لیے بھی اللہ جنت کا وعدہ دے رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب کا بعض حصہ تو ہمیں بتائے کہ رسول کی پیروی کرو، صحابہ کی پیروی کرو، آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، ایمان قبول اس وقت ہوگا جب رسول کے صحابہ کی طرح تم ایمان لاؤ گے، ان کی پیروی کرو گے. اور دوسری طرف اللہ کہے ولا تتبعوا من دونی اولیاء، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرو، اور اس میں صحابہ بھی شامل ہے اور اس میں اللہ کے نبی بھی شامل ہے. یہ ہے ان کی سمجھ. اصل میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب پیش کرتا ہے، کتاب وحی پیش کرتا ہے، اللہ کا صحیح دین پیش کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے بڑوں کی پیروی کریں گے. تو قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ ولا تتبعوا من دون اولیاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو، جماعت المسلمین، جماعت المومنین، صحابہ کو چھوڑ کر تم اپنے ان گمراہ آبا و اجداد کی پیروی مت کرو، ان گمراہ مولویوں اور پیروں کی پیروی مت کرو، ان لوگوں کی پیروی مت کرو جو تمہیں قرآن کے خلاف تعلیم دے رہے ہیں. قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے. قرآن اس چیز کو بیان نہیں کر رہا ہے کہ تم مطلقاً اس کتاب کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو، چاہے وہ اس کتاب کے مطابق کیوں نہ ہو. تو یہ تو ان کی سمجھ ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں قرآن مجید رسول کی پیروی کے بارے میں، بلکہ اتباع سے بھی زیادہ اطاعت، جس کے اندر معنی ہوتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ کسی کے پیچھے چلنا، اس کی بات ماننا. پورا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے. سورۃ آل عمران اٹھا کر دیکھیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ بیان فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے نبی ان سے کہو کہ پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی محبت ہے. اللہ اس وقت انسان سے محبت کرتا ہے جب وہ رسول کی پیروی کرتا ہے، اور نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. بخت زادہ صاحب کے بیان سے جو پوائنٹ میں نے منتخب کیے ہیں ان کی ترتیب اور وضاحت دیتا ہوں. نمبر 1، اللہ کی بات ماننا اور رسول کی بات ماننا، اس میں فرق نہ کرنا جو انہوں نے آیت 4/150 سے رکھی ہے. 4/150 یہ ہے جناب علی، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. یہ انہوں نے رکھا ہے. وہ لوگ جو اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں، ان کے درمیان کی کوئی راہ ڈھونڈ لیں، تاکہ کوئی راہ ڈھونڈ لیں درمیان کی، یہ کافر ہیں، پکے کافر. بھائی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کو الگ الگ کر دو گے
تو اللہ کی اطاعت کیسے کرو گے؟ اس کا مطلب سمجھیے، اللہ کی اطاعت کیسے کرو گے؟ اللہ کی اطاعت کا ذریعہ تو رسول ہی ہے، کیونکہ اطاعت زندہ اتھارٹی کی ہوتی ہے، کتاب کی نہیں۔ کتاب کی اطاعت نہیں ہوتی، نہ ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے، دنیا میں کسی بھی کتاب کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ہاں اتباع ہوتی ہے، کتاب کی اتباع ہو سکتی ہے، کیونکہ اتباع فزیکلی دیکھ کر کی جاتی ہے، اطاعت ورڈنگ میں کمانڈ سننے سے کی جاتی ہے۔ اللہ کے احکام کتاب میں لکھے ہوئے ہیں قانون کی شکل میں، ان کی اتباع ہو سکتی ہے، اطاعت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن میں ایک لفظ نہیں ہے کہ قرآن کی اطاعت کرو، قرآن کی اطاعت کرو کا ایک لفظ نہیں ہے۔ اللہ بھی چونکہ پردہ غیب میں ہے، وہ اور علی کلام نہیں کرتا اپنے بندوں سے، عام بندوں سے، اس لیے اس کی اطاعت رسول کے ذریعے رکھی ہے۔ اس نقطے کو سمجھیے اور سمجھنے دیجیے، اس کی اطاعت رسول کے ذریعے رکھی ہے۔ 4:80 میں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایسا نہیں کہ رسول کی اطاعت الگ اور اللہ کی اطاعت الگ، رسول کی اطاعت ہی ذریعہ ہے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت الگ کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ایک اطاعت ہے اللہ کی، ذریعہ رسول ہے، دو اطاعتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ لہذا اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب ہوگا ہر جگہ پر کہ اللہ کی اطاعت رسول کے ذریعے سے۔ پورے قرآن میں رسول کی اطاعت ہی ہے، نہ نبی کی، نہ محمد کی، نہ کتاب کی، نہ قرآن کی۔ اور رسول کا عہدہ اللہ نے ختم نہیں کیا، رسول کا عہدہ اللہ نے ختم نہیں کیا، صرف نبی کا عہدہ ختم کیا ہے۔ 33:40 نکالیے اور پڑھیے جناب۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بار بار پڑھیں اس کو، بار بار پڑھیے۔ خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے والے، نبوت کا چیپٹر کلوز کرنے والے، چیپٹر کلوز کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں، محمد علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا، کوئی نہیں، نبیوں کا چیپٹر کلوز کر دیا۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین والرسل نہیں کہا، کیا مطلب بھول گیا اللہ تعالیٰ؟ اتنا سا ایک ورڈ آگے لگا دینا، لفظ خاتم النبیین والرسل، اللہ نے نہیں لگایا، ملا نے لگا دیا۔ یہ کام ملا نے کیا، جو کام اللہ سے رہ جاتا ہے نا وہ پھر ملا کرتا ہے اس کو پورا، کیونکہ اللہ نے دین پورا نہیں کیا، ملا نے پورا کیا۔ پورے قرآن میں نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے رسول کے عہدے کو ختم کیا ہے، رسول کا عہدہ ختم نہیں کیا۔ اس کا تقاضا ہے کہ پھر رسول تو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اکارڈنگ ٹو قرآن تو ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے تحریف کر کے جو ہے وہ جو کام بگاڑا ہے وہ تو پھر انہوں نے غائب کر دیا، سازش کے تحت غائب کیا نا۔ قرآن کی روح سے تو ہونا چاہیے، لہذا قرآن کی روح سے اب نکالیے 33:31 نکالیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ آیت ہے رسول کو چننے کے لیے کہ رسول کا عہدہ مومنین چنیں گے۔ یہ ایک اسٹینڈرڈ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک ماڈل دیا ہے کہ رسول کا ماڈل ایسا ہوگا جو اس میں بتایا گیا ہے۔ مومنین اس بتائے ہوئے ماڈل کے پر جو ہے وہ رسول کو منتخب کر لیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس کے میں ڈیٹیل دے چکا ہوں اپنے بہت سارے مقامات پر، یہاں میں اتنے بتا رہا ہوں کہ اس سے مطلب یہ ہے، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول ایسے سرما لگاتے تھے، ایسے مانگ نکالتے تھے، ایسے پاجامہ پہنتے تھے، ایسے داڑھی رکھتے تھے۔ عہدے کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات ہو رہی ہے، محمد کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور نہ نبی کی بات ہو رہی ہے۔ رسول ایک عہدہ ہے جس نے دین اسلام کو آگے چلانا ہے۔ اب چونکہ اللہ نے منتخب کرنا ختم کر دیا، لہٰذا اب اس نے ایک ماڈل دے دیا، اس ماڈل کے تحت رسول تم چن لو، یہ ماڈل دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی ڈیٹیل میں بہت سارے مقامات پر دے چکا ہوں۔ میرا ایک مضمون ہے نبی اور رسول کا فرق، نبی اور رسول کا فرق، یوٹیوب پر موجود ہے، تو اس کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ آپ نکالیے 33:21 اور پڑھیے۔ رسول کو نامزد کرنے کا یہ اسٹینڈرڈ دیا گیا ہے، یہ ماڈل دیا گیا ہے۔ لہذا میرے محترم مولوی صاحب، اس آیت کی پکڑ میں جو آیت آپ نے رکھی ہے 4:150،
اس آیت کی پکڑ میں تو آپ خود آ گئے. آپ نے اللہ رسول کے درمیان میں ایک تیسرا راستہ نکال لیا. وہ تیسرا راستہ تو آپ نے نکالا ہے, ہم نے تو نہیں نکالا ہے. ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں اللہ بھی ضروری ہے, رسول بھی ضروری ہے. آپ نے نکالا رسول کو غائب کر کے تیسرا راستہ, اس کی جگہ سنت اور حدیث. کہاں سے آ گئی, کہاں سے آ گئی رسول کی حدیث, رسول کی سنت؟ ذرا قرآن میں ایک آیت نکال کے دکھا دیجئے کہ کسی رسول کی کوئی سنت بھی ہوتی ہے. ایک آیت نکال دیں, کسی رسول کی کوئی سنت بھی ہوتی ہے. سنت پر میرے الگ سے مضامین موجود ہیں. سنت کہتے کس کو ہیں؟ کسی رسول کی کوئی سنت نہیں ہے, کسی رسول کی کوئی حدیث نہیں ہے, کسی رسول کی کوئی کتاب نہیں ہے. کوئی سراغ نہیں ملتا قرآن سے, کہ ایک ہی کتاب کا سراغ ملتا ہے بس. کوئی سنت نہیں. پورے قرآن میں نہ کسی رسول کی سنت ہے نہ حدیث, نہ قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ملتی ہے. ایک ہی کتاب کا ذکر ہے پورے قرآن میں, ایک کتاب. دیکھیں 2/2 نکال لیجئے, سورہ بقرہ کی شروع کی دوسری آیت, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب فیہ. ذالک الکتاب, یہ ہے وہ کتاب. جب حاضہ کی جگہ پر ذالک کا استعمال کیا, بعید کا اشارہ, تو اس میں حسر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جو تم ڈھونڈ رہے تھے نا. تم کہہ رہے تھے یا اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت چاہیے, مجھے ہدایت چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم. لو اس میں ہے ہدایت. یہ ہے وہ کتاب, ایک کتاب, اکیلی کتاب, خاص کتاب. لا ریبا, کسی قسم کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لا ریبا, لا ریبن نہیں, کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. ایک ہی کتاب ہے یہ, ہدی للمتقین. اس ایک کتاب سے ملے گی ہدایت, ہدایت بھی اسی ایک کتاب سے ملے گی. یہ کتابیں کہاں سے لانچ کر دی آپ نے؟ کتابیں اس آیت کے پکڑ میں بھی آپ آ گئے. اللہ نے تو ایک ہی کتاب دی ہے, وہ ایک ہی کتاب ہے, شک و شبہ سے بالا تر. اب آئیے دوسرے نقطے پر, دوسرا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے جناب علی, قرآن کافی ہے. آپ کہتے ہیں کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے. پھر آپ نے ایک لمبی سی لن ترانی, ٹال ٹاک آپ نے فرما دی, لن ترانی فرما دی. پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے, پھر بعد میں آپ نے جو وضاحت فرمائی ہے نا, وہ آیت رکھوں گا بعد میں. پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں. 34 کے 28 پر بعد میں آؤں گا. بھائی صاحب, اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کافی ہے. قرآن کافی ہے کا مطلب قرآن کافی ہے, یہی مطلب ہے اس کا, کوئی انوکھا مطلب تو نہیں ہے. اس مصرف میں, جس مصرف میں یہ ہے, جس مصرف کا قرآن ہے, جس مقصد کے لیے یہ ہے, اس مقصد میں کافی ہے. اس مقصد میں کافی ہے. یعنی اس میں لا ہے, لا قانون, اور قانون کی ایک ہی کتاب, دستور, آئین, اس کے لیے یہ کافی ہے. رسول ایک عہدہ ہے, رسول ایک عہدہ ہے. عہدے پر شخصیات تبدیل ہوتی جاتی ہیں. عہدہ اسے کہتے ہیں اس پہ شخصیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں. رسول, شخصیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں, لہذا رسول کا عہدہ کافی ہے. رسول کے لیے رسول کا عہدہ کافی ہے, اپنے مصرف کے لیے کافی ہے. کہ بغیر رسول کی اطاعت کے اللہ کی اطاعت بھی ممکن نہیں, یہ مصرف ہے رسول کا. رسول کی اطاعت کے اللہ کی اطاعت بھی ممکن نہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کے نفاذ کے لیے رسول لازم ہے, اور اللہ کافی ہے. اپنے مصرف میں اللہ کافی ہے. اللہ کے کیا کیا مصارف ہیں یہ تو گنوائے نہیں جا سکتے, آپ خود جانتے ہیں, ضرورت نہیں ہے اس کی. سب سے بڑھ کر یہ کہ الحکم صرف اللہ اکیلے کا چلے گا. دین میں, شریعت میں حکم صرف اللہ اکیلے کا. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ اکیلے کا. 12 کی 40. لہذا حکم صرف اللہ اکیلے کا چلے گا, رسول کا بھی نہیں. پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں کہ رسول کا حکم چلے گا. حکم صرف اللہ کا چلے گا. رسول کا امر چلتا ہے, امر. رسول کا جو آرڈر ہے اس کو امر کہا گیا قرآن میں, حکم نہیں. حکم صرف اللہ اکیلے کا, احکامات صرف اللہ اکیلے کے. اب آتے ہیں 34 کے 28 پر. 34 کے 28 جو آپ نے رکھی ہے نا, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا.
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون 34 کی 28. اس میں ایک ضمیر آئی ہے کہ وما ارسلناک کا، ہم نے آپ کو جو ہے بھیجا کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اس مقصد کے لیے. اللہ کافۃ للناس، کہ تمام انسانوں کے لیے بشیرم و نذیر، بشیر و نذیر بنا کر. اس آیت میں ضمیر آئی ہے مخاطب حاضر واحد مذکر کی، کا ارسلنا کا آئی ہے، جو فرد پر اس کی تمام حیثیتوں کو محیط ہوگی. فرد پر اس کی تمام حیثیتوں کو محیط ہوگی. آپ علیہ السلام کی 3 حیثیتیں تھیں. نمبر 1 محمد، یہ ان کی ذاتی حیثیت تھی. نمبر 2 نبی، یہ ایک عہدہ تھا اللہ کی طرف سے ملا ہوا نبی. نمبر 3 رسول. 3 حیثیتیں آپ کی تھیں. محمد کو وفات آ جانی تھی، ہر بشر کو وفات آتی ہے. نبی کو ختم ہونا تھا نبوت کے عہدے سمیت، نبی کا عہدہ ختم کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا نہ پرانا. آپ جو لے کر آ رہے ہیں نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کوئی عیسیٰ نہیں آئے گا قرآن کی روح سے، کوئی نہیں آئے گا. نبوت کا چیپٹر کلوز. یہ سارے جھوٹے نبی جو آ رہے ہیں نا، یہ سارے ڈرامے بازی ہیں. یہ اس پر میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں. سارے ڈرامے بازی ہیں، کوئی نہیں آئے گا. اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر آنے کا سلسلہ بند محمد علیہ السلام پر. لہذا نبوت ختم، محمد بھی ختم، وفات پا گئے، نبوت بھی ختم، بچا رسول کا عہدہ، وہ تو ختم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو اگر یہ دائمی حیثیت میں ہے، دائمی حیثیت میں آیت میں جو کہا گیا ہے، تو رسول کے عہدے پر لگتی ہے پھر یہ کہ رسول پر. جیسے رسول اپنی قوم کا شاہد ہوتا ہے، رسول اپنی قوم کا شاہد ہوتا ہے، شاہد. جیسے عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت کہیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، 5 کی 117. کہیں گے کہ میں ان پر، اپنی قوم پر شہید تھا، نگراں تھا ان پر جب تک میں ان میں تھا. لہذا رسول شہید ہوتا ہے اپنی قوم کا جب تک زندہ ہوتا ہے، 5 کے 117. اسی طرح رسول اپنی قوم کا نگراں اپنی زندگی تک ہوتا ہے، مرنے کے بعد نہیں. لیکن یہاں رسول کو شہید بھی بنایا جا رہا ہے، یعنی رسول کو، محمد کو شہید بھی بنایا جا رہا ہے. لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، 22 کی 78. تاکہ یہ رسول تمہارا نگراں بن کر رہے، یہ رسول تمہارا نگراں بن کر رہے، 22 کی 78. لہذا یہ 22 کی 78 نکالیے ذرا، اس کو ذرا پڑھیں. آیت میں اس لیے کہتا ہوں کہ آیت نکال کر آپ سامنے رکھیں اور اس کو پڑھیں تاکہ وہ سمجھ میں آئے. کہتا ہے کہ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ رسول تمہارا نگراں بن کر رہا کرے اور تم تمام انسانوں کے نگراں بن کر رہو. یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اب سسٹم رکھا ہے کہ رسول تمہارا نگراں ہوا کرے گا اور تم تمام اقوام عالم کے نگراں بن کر رہا کرو گے. اور اس میں یہاں پر جو ہے یکون اور تکون، یہ دونوں جو ہیں یہ مضارع کے صیغے ہیں جناب علی. لیکون یہ بھی مضارع اور تکون یہ بھی مضارع. مضارع حال اور مستقبل دونوں پر لگتا ہے، مضارع حال اور مستقبل دونوں پر لگتا ہے. یعنی سسٹم اب یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رسول تمہارا نگراں ہوا کرے گا. اب موجودہ دور میں، اس دور میں محمد علیہ السلام تھے، اس کے بعد آنے والے دور میں رسول جو رسول ہوگا منتخب کیا جائے گا، وہ قوم امت کا نگراں ہوگا، اور امت قوم جو ہے وہ باقی تمام انسانوں کی نگراں ہوگی. اس طرح سے عالمی حکومت چلے گی. اس آیت میں رسول سے مراد رسول ہی ہے، اس کے نام پر لکھی ہوئی کوئی کتابیں نہیں. کتابیں تھوڑی نگرانی کرتی ہے، نگرانی تو زندہ اتھارٹی کرتی ہے، زندہ شخص کرتا ہے نگرانی، کوئی کتاب نگرانی کرتی ہے؟ کوئی کتاب نہیں. لہذا کتاب و سنت ہی آپ کی اصطلاح ہے، گھڑی ہوئی بنائی ہوئی. اب آتے ہیں 7/3 پر، 7 کی 3 پر. 7 کی 3 یہاں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تو بھائی صاحب
اس آیت میں صرف نازل کردہ کی اتباع کا مفہوم ہے، نازل کردہ کی اتباع کا مفہوم ہے، اور نازل کردہ صرف ایک شے ہے، ایک شے، دو یا تین نہیں، بیسوں دلائل موجود ہیں، اور ایک دلیل تو اسی میں موجود ہے۔ دیکھیے ذرا غور کیجیے نا، غور بھی کر لیا کریں، اور وہ ہے فعل انزلہ، جو اس کے اندر آیا ہے انزلہ مجہول کے اندر، جو کہ واحد شے کے لیے ہے، پر دلالت کر رہا ہے کہ نازل ہونے والی چیز صرف ایک ہے۔ اگر دو کے لیے ہوتا تو ہوتا انزلہ، لام الف کے ساتھ تثنیہ، نازل ہونے والا صرف قرآن ہے۔ نیز کیا رسول اور صحابہ نازل ہوئے تھے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ صحابہ کرام نازل ہوئے تھے، رسول نازل ہوئے تھے؟ کیا بچہ والی بات کر دیجیے آپ نے، معاف کیجیے گا۔ یا اتباع صرف نازل ہونے والی چیز کی ہے۔ اب رہ گئے اولیاء، کہ اولیاء کا پھر کیا مطلب ہے؟ اولیاء تو اس کا مطلب ہے کہ باقی تمام لوگ، خواہ وہ کتنے ہی مقرب کیوں نہ ہوں، خواہ وہ کتنے ہی مقرب کیوں نہ ہوں، اولیاء اسے کہتے ہیں جو مقرب ہوتا ہے، قریب والے کو، اسی وجہ سے اس کو دوست بھی کہتے ہیں۔ مقرب، وہ کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، وہ چاہے تمہارا مقرب ہو یا اللہ کا مقرب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا مقرب وہ بھی اولیاء، تمہارا مقرب وہ بھی اولیاء، اس کی نہیں کرنی ہے، کسی کی بھی نہیں کرنی ہے۔ کرنی کس کی ہے؟ جو نازل کیا گیا اس چیز کی، کسی کی بھی نہیں کرنی ہے، اتباع اس کی کرنی ہے جو نازل کیا گیا ہے۔ اور یہاں اتباع اس ایک کتاب کی ہے جس کا ذکر اوپر کی دو آیات پڑھ لیجئے ذرا، اوپر کی دو آیات بھی پڑھ لیتے نا ذرا، یہ پڑھوا دیجئے لوگوں کو، اوپر کی دو آیات ذرا نظر اٹھا کر دیکھ لیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ لہذا یہاں دین میں اتباع کی بات ہے کہ دین میں اتباع کسی کی نہیں کرنی ہے، قرآن کی کرنی ہے۔ انتظامی معاملات کی اتباع کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ انتظامی معاملات میں اتباع بہتوں کی کرنی پڑتی ہے، یہ میں بتاؤں گا بعد میں۔ یہاں اتباع کی بات ہے، اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، 6 کی 155۔ دیکھیں اس آیت کو بھی ذرا غور کر لیجئے، 6 کی 155۔ ھذا واحد کا اشارہ، کتاب سنگولر کے لیے، واحد کے لیے، انزلناہ ہو کی ضمیر بھی واحد کے لیے، ایک کتاب، یہ ایک کتاب ہے، اکیلی کتاب ہے، مبارکن جو بابرکت ہے، فاتبعوہ، پس تم سب اس کی اتباع کرو، تم سب اس کی اتباع کرو۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، جبکہ آپ اس کی تشریح فرما رہے ہیں 5 کی 104 سے، 5 کی 104، 5 کی 104 بھی نکال لیجئے۔ میں اس لیے کہتا ہوں قرآن کھول کے سامنے رکھیں، آپ تو ریفرنس بھی نہیں دیتے نا، آپ نے میرے خیال ایک آیت کا ہی ریفرنس دیا ہے بس، میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ نکالو، لوگ بھی نکالیں، ان کو پڑھیں۔ 5 کی 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اس آیت میں ما انزل اللہ سے مطلب 7/3 میں کلیئر ہو گیا کہ ما انزل اللہ سے کیا مطلب ہے، کہ اس سے مراد قرآن ہے، وہاں انزلہ کر کے بتا دیے گا نا واحد میں، اس سے مراد قرآن ہے۔ یہاں معروف کے صیغے میں ہے، جس سے نازل ہونے والی چیز کی تعداد ظاہر نہیں ہوتی، یہ تعداد مجہول میں جا کر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک چیز ہے۔ لہذا آیت کا مطلب ہوگا کہ جو نازل کیا اللہ نے یعنی اپنے رسول پر نازل کیا اللہ نے، کیسے نازل کیا؟ اب آگے واو تفسیری ہے، ایسے نازل کیا کہ اپنے رسول پر نازل کیا، یہ واو تفسیری ہوگا، نہ کہ عطفیہ مغایرہ۔ ما انزل اللہ و الی الرسول، یہ بیچ میں واو جو ہے، یہ واو تفسیری ہے، عطفیہ مغایرہ نہیں ہے۔ جو نازل کیا اللہ نے، کیسے نازل کیا؟ تفسیر چاہتا ہے، یہ نازل کیا اللہ نے کیسے نازل کیا، یہ تفسیر چاہتا ہے، تو واو لگایا تفسیر کرنے کے لیے، تفسیری ڈال کر بتایا کہ ایسے رسول پر نازل کیا، یہ ہے طریقہ۔ ورنہ اگر اس کو عطفیہ مغایرہ مانے تو عبارت بنتی ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے، کہ نازل کیا اللہ نے اور رسول پر، کیا مطلب ہوا؟ نازل کیا اللہ نے اور رسول پر کیا مطلب وہ کوئی بتائے گا؟ کیا قرآن کسی اور پر نازل ہوا؟
قرآن کی بات ہو رہی ہے، جو نازل کیا، کیسے نازل کیا، واہ تفسیر ڈال کر کے رسول پر. کیوں آیات کو انالائسس نہیں کرتے ہیں قانون کی روح سے؟ کیا ایسے ہوتی ہے تعلیم دی جاتی ہے؟ اب آتا ہوں چوتھے پوائنٹ پر. 9/100. 9/100 سے آپ استدلال فرما رہے ہیں. 9/100 نکالیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ٹھیک ہے جناب. اور سابقون اولون من المہاجرین، مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والوں میں جو پہلے ہجرت کر گئے، ہجرت کرنے والوں میں جو پہلے ہجرت کر گئے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اس ہجرت کے بھلے کام میں ان کی پیروی کی، بھلائی کے ساتھ پیروی کی. یعنی بعد میں ہی صحیح، لیکن اللہ کی خاطر، دین کی خاطر گھر بار چھوڑا، دیکھا دیکھی ہی صحیح لیکن چھوڑا. آگے والوں کے اس نیک کام میں انہیں فالو کیا. وہ اپنے کو کمتر نہ سمجھے، محسوس نہ کریں، اللہ ان سے بھی راضی ہوا. یہ ہے اس کا مطلب، آیت کا مطلب. نہ کہ دین میں پیروی کی. دین میں تو کسی کی پیروی نہیں کرنی، وہ تو ایک ہی کتاب ہے، وہ بار بار بتاتا چلا آ رہا ہے. دین میں تو کسی کی پیروی نہیں کرنی ہے. یہ تو ہجرت میں اتباع کرنی ہے. انہوں نے ہجرت کی، تم بھی بعد والے بھی ہجرت کر گئے، اچھا کیا، بھلائی کے ساتھ ان کے اتباع کرنے، ان کو فالو کیا. دین میں تو صرف معاملہ کی کرنی ہے. آیات کا پتہ آپ کو خود نہیں ہے صاحب، معاف کیجیے گا، دوسروں پر الزام دھر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں آخری پوائنٹ پر، رسول کی اتباع. وہ آخری پوائنٹ ہے، رسول کی اتباع کیسے ہے. سنیے، ایسا ہے. دین کا قانون قرآن میں ہے، یہ بھی دائمی. رسول کا عہدہ دین کے نفاذ کے لیے، یہ بھی دائمی. رسول کی اطاعت، یہ بھی دائمی. اسی طرح رسول کی اتباع، یہ بھی دائمی. یہ سارے دائمی کام ہیں جو اس وقت ختم نہیں ہو گئے تھے. یہ سب رسول کے ساتھ جو ہے یہ نتھی کیے ہوئے. اطاعت کہتے ہیں اوبے کرنے کو، اتباع کہتے ہیں فالو کرنے کو. اطاعت اسٹیٹ کے تمام شہری کریں گے، اور اتباع رسول کے دستے راست سب آرڈینیٹ جو ہیں وہ کریں گے. ماتحت افسران کام کرنے کے لیے رسول نہ صرف اورلی کمانڈ دے گا، اورلی کمانڈ جو دے گا وہ اس کی اطاعت کرنا ہوگا، کمانڈ دے گا، بلکہ فزیکلی انسٹرکشن بھی دے گا کہ ایسے ایسے کرنا ہے. اپنے ماتحت افسران کو وہ کرنا پڑے گا، افسران کو فالو کرنا پڑے گا. یہ ہے اطاعت، رسول کی اطاعت. میں دعوت دوں گا جناب بخت صاحب کو کہ میرے دلائل کا جواب یوٹیوب پر عنایت فرمائے آ کر، اور جہاں جہاں میں غلط ہوں میری اصلاح فرمائے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں، میں صائب ہوں، تو اللہ کی رضا کی خاطر مان لیں. ڈاکٹر عثمانی صاحب کے لوگوں کی میں اس لیے قدر کرتا ہوں کہ یہ دین پہ اجرت نہیں لیتے اور شرک سے بیزار ہیں، توحید کے داعی ہیں. جتنے دلائل میں نے رکھے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ صرف ابتدائی ہیں، ورنہ دلائل کا انبار لگا ہوا ہے اس حقیقت پر کہ بہت بڑا مذاق کیا گیا، دھوکہ کیا گیا، فراڈ کیا گیا دین کے ساتھ پچھلے 1200-1300 سال پہلے. قرآن کے علاوہ رسول کے نام سے ہزاروں کتابیں لانچ کر کے اللہ کے دین میں صرف قرآن بطور آئین ایک ہی کتاب تھا. پورے قرآن میں کوئی دوسری کتاب نکال کے دکھا نہیں سکتے. مائکروسکوپ لگا کر دیکھ لیں، دوسری کوئی کتاب نہیں ملے گی آپ کو سوائے ایک کتاب کو. یہ بطور آئین. رسول بطور دین کو نافذ کرنے کا مجاز اتھارٹی. یہ دو ہی پلر ہیں دین کے، رسول اللہ کی کتاب اور رسول اس کا رسول. ہر دور میں یہی سسٹم چلے گا. نہ کوئی امام، نہ کوئی فقہ، نہ کوئی مسلک، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی سنت، نہ کوئی حدیث. دین اسلام ایک ون یونٹ کے طور پر
اور اسلام نافذ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے، اللہ کی حکومت رسول کے ذریعے سے، اور نہ ہی یہ 55-56 الگ الگ ریاستیں اسلام ہیں۔ یہ دین اسلام نہیں ہے یہ تو شرک ہے، دین اسلام نہیں ہے۔ ایک اللہ، دین اسلام اور توحید کیا ہے سمجھ لیجیے۔ توحید ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول، ایک مملکت، ایک جھنڈا، ایک فوج، ایک کرنسی، ایک امت، اور اس کا ایک نام، یہ ہے توحید۔ اس کے علاوہ سب شرک ڈھکوسلا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تعاون کریں گے بھلائی میں۔ اقبال کہتا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ چلیے والسلام۔